ارم صاحبہ نے اپنے الفاظ بہت آسان کر کے اور بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ پیش کیا. اچھی کوشش ماشاءاللہ. اب میں اپنی ایک اور ٹیم ممبر مس سیما کنول صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور جوڈس کی 2 اموات پہ ہمیں اپنا لیکچر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آج میرا علامہ صاحب کا ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ترین مضمون بائبل میں ایک یہودا کی 2 اموات کا جو ذکر ہے اس کے متعلق ہے. یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے اور آسانی سے اس کو آگے پہنچایا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ 10 سالہ بچہ بھی اس کو سمجھ کر اس مضمون کو آگے پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر انسان اس حقیقت کو بار بار دیکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اینما تکن یدرککم الموت وان کنتم فی بروج مشیدہ. موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انسان انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ہر انسان کو مرنا ہے. کسی کو پہلے اس دنیا سے جانا ہے اور کسی کو بعد میں جانا ہے. دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے. حتیٰ کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی، ملک الموت کو بھی موت آنی ہے. ہم اپنے ارد گرد ہر جگہ موت کی اس حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو انسان ایک بار جس سبب سے مرا ہے، جس وجہ سے مرا ہے، وہ ایک ہی وجہ بن سکتی ہے. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ہی مرتبہ لیکن 2 الگ الگ طریقوں سے اس کی موت واقع ہو. ایسا ناممکن ہے. لیکن بائبل میں ایک ہی شخص کو 2 طریقوں سے مارا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ایک مضمون اس لحاظ سے بھی اہم ترین ہے کہ یہ قادیانیوں کے صلیبی عقیدے کو بھی جھوٹا ثابت کر رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ لیکن ان کے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے اس معاملے کا ذکر برنباس کی انجیل میں ہوتا ہے. یعنی جیسا قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے انہیں سولی پر نہیں چڑھایا، انہیں قتل نہیں کیا، یہی ذکر برنباس کی انجیل میں کیا گیا. برنباس کی انجیل آیت نمبر 215 اور 216 میں لکھا ہے کہ مقدس فرشتے آئے اور اس کھڑکی میں سے جو دکن کی طرف کھلتی ہے یسوع کو نکال لے گئے. انہوں نے اسے تیسرے آسمان میں لا بٹھایا ان فرشتوں کی صحبت میں جو ابد تک خدا کی حمد کرتے ہیں. یہودا جھپٹ کر سبوں سے پہلے اس حجرے میں داخل ہوا جہاں سے یسوع اٹھائے گئے تھے اور شاگرد سو رہے تھے. اس پر حیرت انگیز خدا نے حیرت انگیز کام کیا کہ یہودا بدل کر بول چال اور چہرے میں ایسا یسوع کی مانند ہو گیا کہ ہم اسے یسوع ہی سمجھے. اور وہ ہمیں جگا کر یہ دریافت کرنے لگا کہ استاد کہاں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سزا اور ایک یعنی جو انسان من حفر لأخیہ وقع فیہ کہ جو کسی اور کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے.
تو یہودا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گڑھا کھودا، لیکن وہ خود اسی گڑھے میں گر گیا۔ اسی طریقے سے مزید اس میں لکھا ہے کہ اس پر ہم مسکرا کر بولے بھلا تم احمق ہو کہ مجھے یہودا اسکریوتی نہیں سمجھتے، اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ سپاہی داخل ہوئی اور یہودا پر ہاتھ ڈال دیا کیونکہ وہ ہر طرح سے یسوع جیسا تھا۔ یعنی جو بات قرآن کریم کہتی ہے، قرآن میں کہا گیا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اس معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا۔ برنباس کی انجیل میں اس کی وضاحت موجود ہے، تو لہٰذا برنباس کی انجیل اور قرآن دونوں صحیح ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو چھپانے کے لیے یہودا کی موت کو ثابت کرنا تھا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا رہے ہیں، تو پھر یہودا کہاں گیا؟ یہودا کے معاملے کو چھپانے کے لیے جلد بازی میں انہوں نے اس کی دو موت کا ذکر کر دیا۔ پہلی موت کہ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجرم ٹھہرائے گیا تو پچھتایا اور 30 روپے سردار کاہنوں بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا کہ میں نے گناہ کیا، بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا، تو جان، اور وہ روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ یعنی باب متی میں اس بات کو اس طریقے سے ذکر کیا گیا کہ اس نے خود جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی ہے، جبکہ یہی ذکر باب اعمال میں ہے۔ اور وہ دوسری موت کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کے سبب اس کی اتریاں نکل پڑی۔ یعنی ایک جگہ پر یہ کہا گیا کہ وہ خود سے پھانسی کے ذریعے مرا، اور دوسری جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کھیت میں گرنے کی وجہ سے مرا۔ تو یعنی ایک شخص کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ دو طریقے سے مر سکتا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو علامہ صاحب کا یہ مضمون اس لحاظ سے آسان بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے کہ یہی بات جو برنباس کی انجیل میں اور وہی قرآن کریم میں ہے، اور برنباس کی انجیل اس بات کو کہ برنباس کی انجیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برنباس کی انجیل سے یہ اور بعد میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں تضاد ہے۔ تو جس کتاب میں اتنا بڑا تضاد ہو کہ ایک شخص کو وہ دو طریقے سے مار رہے ہیں، تو وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایمان لے کر آنا اس پر کیسے ممکن ہے، اور وہ باعث نجات کسی انسان کے لیے کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کو اس کے ذریعے بھلائی کی طرف آنے والا ہمیں بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔